نحمده ونصلي على رسوله الكريم عن مالك رضي الله تعالى عنه أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، کتاب اللہ و سنت نبی۔ سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال: قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: المتمسک بسنتی عند فساد امتی له اجر شہید۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: میری سنت کو اس وقت مضبوطی سے تھامے رکھنے والے کے لیے جبکہ میری امت فساد میں مبتلا ہو گئی ہو، شہید کے برابر ثواب ہے۔ اور امام ابو نعیم کی روایت میں ہے کہ حضرت ابن فارس رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کی، اور اس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے لیے 100 شہیدوں کے برابر ثواب ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی مت کرو حالانکہ تم سن رہے ہو۔ اطاعت رسول اور اتباع رسول میں معمولی سا فرق یہ ہے: اطاعت رسول کے معنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر حکم کی فرما برداری کی جائے، اور اتباع کے معنی ہے کہ جو افعال انہوں نے جس طرح انجام دیے ہیں ان کی اسی طرح سے پیروی کی جائے، یعنی جو کچھ انہوں نے کیا اور جس طرح سے کیا اس طرح سے ہم بھی کریں، اسی میں ہمارے فرائض اور سنت سب آ جاتے ہیں۔ اطاعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اسی طرح اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے میں متعدد آیات ہیں۔ مسلمان جب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو وہ دراصل اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ زندگی میں صرف اللہ کی اطاعت بندگی کرے گا، اور پھر اطاعت بندگی کا وہی طرز اختیار کرے گا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہوتا ہے: وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی اطاعت کی بنیاد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے پر رکھی گئی ہے۔ صرف اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے سے کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق نہ کرے، اور جو کچھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لائے ہیں اس پر ایمان نہ لائے۔ ہمیں بطور مسلمان آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اتباع دونوں کا حکم ہے، اور ان دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے، بلکہ اگر غور کیا جائے تو اطاعت اور اتباع ایک ہی دکھائی دیتے ہیں، جیسے کہ سورہ آل عمران کی آیت میں اللہ نے اپنے محبوب ہونے کا دار و مدار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع میں رکھا ہے۔ اتباع کو ہم تقلید کے معنوں میں بھی لے سکتے ہیں، یعنی جو افعال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح انجام دیے اس کی ہم پیروی کریں۔ اس میں وہ افعال بھی آ جاتے ہیں جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نشست برخاست کھانے پینے سے متعلق ہیں، جن کو اپنانا باعث سعادت ہے لیکن جن کو چھوڑ دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے، مثلا بیٹھ کر پانی پینا، 3 سانس میں پینا، بیٹھ کر کھانا پینا، ہاتھ سے کھانا،
یا آخر میں انگلیاں چاٹنا۔ اس تفصیل میں ہم جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں تو کئی روز تک چولہا ہی نہیں چلتا تھا، جبکہ آج ہماری امت میں بسیار خوری اتنی زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع سے واقفیت کے لیے سیرت طیبہ کا مطالعہ ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں مختلف نوع حالات پیش آئے، اور مختلف قسم کے حالات میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو طرز عمل اختیار کیا اس کے بارے میں ہمیں علم ہوتا ہے۔ ایسا وقت تھا جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دولت مند تھے، پھر مفلسی بھی دیکھی اور فرمانروائی بھی کی، دوستی بھی نبھائی، دشمنی بھی جھیلنی پڑی، صحت مند تندرست رہے، بیماری سے بھی سابقہ پڑا، حکومت جماعت کا انتظام چلایا، معلمی بھی کی، فوج کے سپہ سالار بھی رہے، قاضی اور جج کے فرائض بھی انجام دیے، رشتہ داریاں بھی نبھائیں، باپ کی حیثیت سے، شوہر کی حیثیت سے، سسر کی حیثیت سے، مسلموں اور غیر مسلموں سے تعلقات، دوسرے بڑے آدمی کی طرح آپ کی زندگی کا کوئی گوشہ خفیہ نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زندگی کا کوئی گوشہ خفیہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا ہر رخ ہمارے سامنے ہے اور مکمل ہے، چمکتے سورج کی طرح واضح ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شخصی کردار اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلیٰ اخلاقی اوصاف، شرافت، صبر، شجاعت، توکل، عبادت، سب کی کیفیت اور عملی نمونے موجود ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی گھریلو زندگی میں اچھے شوہر، اجتماعی زندگی میں اچھے ساتھی، ہمدرد سربراہ، اعلیٰ کمانڈر، بہترین منتظم مدبر، دشمنوں کے خیر خواہ وغیرہ غرض کے ہر عمل کا نمونہ بہترین نمونہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات میں ملتا ہے۔ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق مجسم قرآن ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یعنی تمہارا رسول تمہیں جو چیز دے اسے خوشی سے لے لو، اور جس چیز سے روکے اس سے باز رہو۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ النجم سے اس کی بات تشریح کر دی وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ جو ان کو وہی کی جاتی ہے وہی بولتے ہیں۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر جو خود اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان لاتا ہے اور اس کی پیروی کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پالو۔ ان آیات سے یہ نشاندہی ہوتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانا فرض ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر نہ ایمان پورا ہے اور نہ اسلام درست ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اتباع ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اتباع کی بدولت ہدایت ملنے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ جو شخص واضح ہدایت اور رہنمائی ملنے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا وہ کافر ہے۔ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں سے جھونک دیا جائے گا۔ جس نبی کی سنتوں کا عکس آپ کے کردار میں نظر نہیں آتا، کیا اس سے محبت اور اطاعت کا آپ کا دعویٰ ٹھیک ہے؟ ہم جو دعویٰ کر رہے ہیں اس میں سچے ہیں؟ اگر نہیں تو کیا حب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اطاعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تقاضا نہیں کہ ہم نبی کے حسن اخلاق کی سراپا تصویر بننے کی کوشش کریں؟ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔